الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعات میں آپ کی نسب اور خاندان سے متعلق، پھر ابتدائی 15 سال کی زندگی، پھر اس کے بعد 40 سال تک کی زندگی کا بیان ہوا ہے۔ اب وہ اہم موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اس موقع کی بڑی اہمیت ہے ہر مسلمان کے لیے، اس لیے کہ سارا دین ہمارا اسی وحی کے واقعے کو ماننے پر ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو پوری بخاری میں گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم پیش کیا ہے حدیثوں کی شکل میں، تو ابتدا جو انہوں نے کی ہے سب محدثین سے ہٹ کے کی ہے۔ انہوں نے بخاری کی ابتدا کی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس لیے کہ وحی پہ یقین ہوگا اور وحی کی ابتدا معلوم ہوگی تو باقی پورے حضور کے دیے ہوئے علوم کی سند ہے۔ پھر تو انہوں نے ایک نرالا انداز اختیار کیا، حدیث کی کتاب کو وحی کے واقعے کی تفصیلات سے شروع کیا۔ تو وحی کے واقعے کی تفصیل ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، جتنا آپ غور کرتے جاتے تھے اس وقت کی اپنی قوم کے حالات پر، ان میں جو رسمیں تھیں، رواج تھے، خیالات تھے، جتنا آپ غور کرتے جاتے تھے اتنا ذہنی طور پر اپنی قوم سے آپ کا فاصلہ بہت دور ہوتا چلا جائے۔ سوچتے سوچتے آپ بہت دور ہو گئے قوم کے خیالات اور جو حالات، اس سے ایک بیزارگی پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ دیکھا کہ ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے سب الٹ پلٹ، اور جو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں سب علم غلم بیکار کی باتیں۔ تو جب آدمی کا دل ماحول میں نہیں لگتا تو تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ ستو، جو آٹے کو گھول کے ستو بنایا جاتا ہے بھون کے، اور پانی، ستو اور پانی لے کر مکے سے 2 میل دور پر غار ہرا ہے، کوہ ہرا ہے، اس پہ غار ہے، آپ غار میں تشریف لے جاتے تھے اور وہیں اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ جو غار ہرا ہے چوڑائی میں 4 گز ہے، یہ لمبائی میں 4 گز ہے اور چوڑائی میں 1.25 گز ہے۔ نیچے کی سمت کوئی گڑھا یا گہرا نہیں ہے، بلکہ وہ پہاڑ پہ ایک مختصر راستہ جاتا ہے، راستے کے بازو میں
جو چٹانیں ہیں، 2 چٹانیں اوپر کا حصہ مل گیا ان کا، اوپر کا حصہ مل جانے سے بیچ میں جگہ کھل گئی 2 چٹانیں، تو نیچے گہرائی کچھ نہیں ہے زیادہ، برابر ہی ہے، اوپر کا حصہ مل گیا ہے، تو ایک جگہ اس میں بن گئی تھی بالکل چوٹی پر، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی جاتی تھی، مگر وہ کہیں آس پاس رہتی تھی، وہ غار میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی، کہیں آس پاس رہ جاتی تھی۔ رمضان بھر آپ اس غار میں قیام کرتے تھے، کچھ مسکینوں کو، آنے جانے والوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ ایک نیکی اور جو ہوتی تھی، ادھر آس پاس کوئی گزرا تو اس کو کھانا کھلانا پلانا پڑتا۔ باقی پورا وقت آپ تنہائی میں عبادت میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کی عبادت کیسی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت تک تو آپ کو دین ملا نہیں تھا۔ تو جیسے ہم لوگ اتحیات کی نماز میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، 2 زانوں، بس ایسے بیٹھے رہتے تھے، سر جھکائے ہوئے، غور کرتے ہوئے بیٹھے رہتے، یہی آپ کی عبادت تھی۔ اب وہاں بیٹھ کے کائنات کے جو مناظر اور اس کے پیچھے جو قدرت ہے اس پہ سوچتے تھے۔ غار ہرا کے پاس آپ جائیے تو دور دور تک جیسے کسی جگہ پہ کیلے مارے ہوئے ہوں، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، نوکیلے پہاڑ، دور دور تک ہر طرف پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اور عرب کی گرمی میں جو ہے ایک خوشبودار گھاس بھی ہوتی تھی پہاڑوں پر، تو ایک سناٹے کا ماحول، دور دور تک آسمان، اور نیچے دیکھ رہے تو دور دور تک نکیلے پہاڑ، بہت دور دور تک، اور تھوڑی سی خوشبو ہو۔ تو کائنات پہ غور کرتے تھے، کائنات کے پیچھے اللہ کی جو قدرت جھلک رہی ہے، کیسا بڑا آسمان ہے، کیسا بڑا صحرا ہے، کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دنیا کے اونچے پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے جو مکے کے پاس پہاڑ ہیں، سلسلہ ہے۔ اس علاقے کا نام ہی ہے حجاز۔ حجاز کے معنی ہے پہاڑی سلسلہ، جیسے ہمارے پاس ہماچل پردیش ہے پہاڑوں کا سلسلہ، تو وہ حجاز ہے اس پہاڑوں کا سلسلہ۔ تو بڑے بڑے پہاڑ، بہرحال وہاں آپ بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ قوم کے اندر جو خیالات تھے بالکل الٹے سیدھے تھے، پرندہ اڑ گیا تو نحوست ہے، ادھر اڑا تو یہ کریں گے تو ادھر اڑا، عجیب و غریب قسم کے خیالات تھے۔ تو جو عقائد تھے عجیب، کھجور کا جو ہے مورتی بنا لیتے تھے، گھر میں کھجور ختم ہو گئے تو وہی مورتی کا ہاتھ توڑ کے کھا لیے، دوسرے دن ادھر کا ہاتھ توڑ کے کھا لیے، پھر وہ خدا بھی رہتا تھا۔ تو عجیب و غریب قسم کے عقائد تھے قوم کے، تصورات جو تھے اس پہ آپ کو بالکل اطمینان نہیں تھا، لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ بھی نہیں تھا کہ پوری سچائی کیا ہے اس کائنات کی، اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی طریقہ بھی سامنے نہیں تھا۔ تو آپ تنہائی میں رہنے لگے۔ یہ جو آپ تنہائی میں بیٹھتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے کہ غیبی حقائق سمجھنے کے لیے، زندگی کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے۔ ایک نبوت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے تھے، پہلے سے ہی، نبوت ملنے سے پہلے ہی نبوت کے کام کے لیے وہ تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ جس روح کو آگے چل کر حالات کا رخ بدل دینا ہے، زمانے کا رخ بدل دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ گہری فکر میں ڈوبے، اس کی پرسنالٹی بہت گہری ہونی چاہیے، زندگی کے شور سے دور، لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، جس میں رات دن لوگ بس اسی میں کھوئے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اس سے نکلے ایسی شخصیت۔ اب عام لوگوں کا حال کیا ہے، گہرائی سے کچھ سوچتے ہی نہیں، سامنے جو مسئلہ ہے بس اس میں پھنسے ہوئے۔ اب نبی کو تو دنیا بدلنا ہے تو گہرائی میں جانے کی عادت ہے۔ تو امت کی تاریخ بھی یہی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مسئلے اٹھے ہیں مسلمانوں میں،
جنہوں نے اپنے زمانے میں پھر لاکھوں کی زندگیاں بدلی، وہ ایک دم ایسی زندگی سے روزانہ کی روزمرہ کی زندگی سے نہیں نکلے۔ وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے پوری دنیا انہوں نے چھوڑ دی، جا کے تنہائیوں میں کہیں لمبی مدت گزاری، اس کے بعد نکلے تو ایک نئی دعوت لے کے نکلے، ایک گہری فکر لے کے نکلے۔ امام غزالی بھی ہے، وہ بھی ایک مدتوں تک انہوں نے جنگلوں میں وقت گزارا، ایک مسجد کا مینارہ تھا اس میں وقت گزارا مدتوں، اس کے بعد نکلے تو ایک نئے انسان بن کے نکلے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی پورے زمانے کو ہلا دیا تھا، ایک وقت انہوں نے تنہائی میں جنگلوں میں گزارا، پھر وہاں سے نکلے تو ایک طاقتور آواز لے کے نکلے۔ اب موجودہ جو عالم عرب میں سعودی عرب ہے، اس کے جو بانی ہیں عبد الوہاب نجدی، وہ بھی ایک زمانے تک جو ہے غائب ہو گئے، اس کے بعد نکلے تو ایک دعوت لے کے نکلے۔ تو آدمی کو زندگی کی گہرائی میں ڈوبنا پڑتا ہے، تب وہ کچھ گہری فکر پیش کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی تدبیر تھی کہ آپ کو بھی تنہائی پسند ہو گئی، جا کے آپ غار میں بیٹھنے لگے۔ جب عمر آپ کی 40 سال ہو گئی، جو سن کمال ہے، آدمی کے کمپلیٹ ہونے کا ٹائم ہے وہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی نبی بنانے کا بھی وقت یہی ہے۔ نبوت بھی 40 سال کی عمر کے آس پاس ہی ملتی ہے، اس لیے کہ 40 سال میں آدمی کی فکر بہت پختہ ہو جاتی ہے، سوچ گہری ہو جاتی ہے، شخصیت اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب 40 سال آپ کی عمر ہو گئی تو اب نبوت کے اثرات شروع ہو گئے، نبوت کے آثار آپ کے اوپر شروع ہو گئے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شروع میں خواب، سچے خواب نظر آنے لگے، وہ غیب کھل رہا ہے، غیب سے مانوس کیا جا رہا ہے، عالم غیب، غیب کی کھڑکی ایک جو ہے انسانوں کے پاس ایک خواب ہے۔ تو خواب اتنے صاف آتے تھے، ایک دم کلیئر، اور جو دیکھتے تھے صبح میں وہی ہوتا تھا۔ اس طرح 6 مہینے گزرے، آپ خوابوں کے ذریعے سے عالم غیب سے آپ کو مانوس کیا گیا، غیب کی دنیا۔ جو ایک حدیث میں ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو چونکہ حضور کے پورے نبی ہونے کی جو مدت ہے 23 سال، مکے میں 13 سال، 10 سال مدینے میں، تو 23 سال کو 2 میں تقسیم کریں گے تو 46، تو حدیث میں ہے کہ 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ شروع کے 6 مہینے جو آپ کی جو نبوت تھی وہ خواب والی تھی، غیب کی اطلاع آپ کو خوابوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اس طرح رمضان جو آپ پورا گزارتے تھے غار حرا میں، تو جب آپ کی خلوت کا 3را سال تھا، 3را رمضان آپ کا گزر رہا تھا غار حرا کی تنہائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے مشرف فرمایا۔ پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے، کچھ آیتیں لے کر آئے۔ اب اس کے بارے میں محققین کی اتنا بڑا واقعہ ہے تو مختلف تحقیقیں ہیں، دن کون سا تھا، عمر کیا تھی، پوری تفصیل۔ تو اس میں ایک معتبر جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ واقعہ 21 رمضان کا تھا، جب فرشتہ آیا پہلی مرتبہ، 21 رمضان کی تاریخ تھی وہ، اور پیر کی رات تھی، دوشنبے کی رات تھی۔ اب شمسی کیلنڈر سے دیکھیں تو 10 تاریخ تھی اگست کی، اگست کے مہینے کی 10 تاریخ تھی، اور 610 کا سن تھا۔ چاند کے حساب سے، قمری حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن کی تھی جس دن نبی بنے، 40 سال 6 ماہ 12 دن، اور سورج کے حساب سے جو کیلنڈر آج کل چل رہا ہے اس کے حساب سے 39 سال 3 ماہ 22 دن کی عمر تھی جب آپ نبی بنائے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بخاری میں تفصیل ملتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اچھے خوابوں سے ہوئی۔ خواب ایسے کہ مثل فلق الصبح کہتے ہیں کہ جیسا صبح ہوتی ہے تو ایک دم اجالا ہو جاتا ہے، ایسے صاف کلیئر خواب نظر آتے تھے۔ پھر اس نبوت کے اثر سے
تنہائی آپ کو اور پسند ہو گئی. جب ایک دوسری دنیا کھل رہی تو آدمی اور تنہائی پسند ہو جائے گا. حبب الیہ الخلا، تنہائی پسند ہو گئی حضور کو. کہتی ہیں کہ غار حرا کی گوشہ نشینی کے لیے آپ جاتے تو کئی کئی رات گھر آئے بغیر وہیں رہتے تھے، غار میں ہی رہتے تھے. توشہ لے جاتے تھے، توشہ ختم ہونے کے بعد پھر واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے اور پھر اتنا ہی توشہ اتنے ہی دنوں کا لے کر جاتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. یہاں تک کہ حق آ گیا ایک دن، یعنی فرشتہ آ گیا. فرشتہ ظاہر ہوا، حضرت جبرائیل السلام ظاہر ہوئے اور آ کے کہا پڑھو، اقرا، پڑھو. تو اللہ کے نبی کسی اسکول میں مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھنا سیکھا ہوا نہیں تھا، پڑھنا بھی سیکھا ہوا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرشتے نے پکڑ کے زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ گویا بس جان نکلنا بچ گئی. فغطنی حتی بلغ منی الجہد، ایسا دبایا فرشتے نے کہ بالکل میری طاقت کو نچوڑ دیا. پھر کہا پڑھو. تو آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے نہیں آتا مجھے. پھر فرشتے نے دبایا، پھر کہا پڑھو. آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے زور سے دبا دیا آپ کو اور چھوڑ کے کہا پڑھو. اب آیتیں بھی فرشتے نے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پالنے والا عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم دیا، علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں تو حضور کی زبان پہ وہ جاری ہو گئی. آیتیں پڑھ لی آپ نے آیتیں. تو اب یہ آیتوں کے بعد آپ وہاں سے پلٹے. اب دل دھک 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 کر رہا تھا. اتنا بڑا فرشتہ پہلی مرتبہ دیکھا تنہائی میں رات کے وقت میں، اور فرشتے نے اس طرح دبا دیا بری طرح. پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے، ایسا دبا رہا ہے، وہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. پڑھ تو دیا لیکن ہیبت میں تھے، دھک 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 سینہ کر رہا تھا. ہیبت سے گھر آئے، آ کے گھر والوں نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دے، چادر اڑا دے. بستر پہ سو گئے، چادر اڑا دی. یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد جب ذرا کپ کپی کم ہوئی اور ڈر چلا گیا، طبیعت میں سکون آیا، تو اپنی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا. ابھی واقعہ سنا کے کہا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے. جیسے اس سے سب سے کیا معلوم ہوتا، آپ کو نہ نبوت معلوم تھی کیسے نبی بنتے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے، کچھ نہیں معلوم تھا. اور نہ نبی بننے کی تیاری تھی، نہ نبی بننے کا انتظار تھا. اس لیے واقعہ ہوا تو حیبت زدہ ہو گئے. اور جیسے ایک عام آدمی ڈر جاتا ہے، ایک عجیب واقعہ دیکھے سے ڈر گئے کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. اس سب سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا نبی کیا ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی. اس سے پہلے کے بیان میں کلا، ہرگز نہیں، جان نہیں جائے گی. واللہ لا یخذلک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیں گے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے. فإنک تصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. آپ کسی کو رشتہ داروں میں اکیلا نہیں چھوڑتے، پریشان حال نہیں چھوڑتے. وتحمل الکلہ، جو زندگی کی راہ میں بے بس ہو گیا ہے، بوجھل جس کی زندگی ہے، تھک گیا ہے، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، اس کا بندوبست آپ کرتے ہیں، اس کا انتظام آپ کرتے ہیں. وتقری الضیفہ، اور آپ بڑے مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الدہر، اور زمانے کی مصیبتیں کسی پہ آتی ہیں تو آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. بولنے کا مطلب آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کو اللہ کے لیے کیسے چھوڑیں گے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت خدیجہ کے ایک
چچیرے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل. وہ جاہلیت کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا وہ عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک کا صحیح دین تو عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. تو وہ عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی زبان ہے یہودیوں کی جو اصلی زبان ہے، اس میں جو ہے وہ تورات لکھتے تھے، یعنی ان کو علم بھی حاصل تھا تورات کا، وہ لکھتے بھی تھے. اس زمانے میں لکھنا بہت بڑی بات تھی، اور کافی بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے، اندھے بھی تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ چونکہ یہ نبی کیا ہے یہ سب میرے چچا زاد بھائی کو معلوم ہے، یہ عربوں کو تو کچھ نہیں معلوم تھا یہ سب چیزیں. تو چچا کو معلوم ہے میرے چچا زاد بھائی کو، اس لیے وہاں لے گئے ورقہ بن، اور کہا کہ بھائی جان یہ بھتیجے کی بات سنیے کیا ہوا ان کے ساتھ. جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، وہی فرشتہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو فرشتہ آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کاش میں اس وقت طاقت پر ہوتا اور اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. تو حضور حیران ہو گئے، اس لیے کہ حضور مکے میں بہت مقبول تھے. آپ نے گزشتہ بیان میں سنا کہ پورے قبیلے والے لڑائی جان جانے کا وقت آیا تھا، خون بہانے کا موقع آ گیا تھا، پورے غصے میں تھے. لیکن فیصلے کے لیے جب اللہ کے نبی سامنے آئے تو سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں، حاضر امین و رضینہ. سب محبت کرتے تھے، سب عزت کرتے تھے. تو حضور کو حیرانی ہوئی مکے والے مجھے نکال دیں گے کیا، اتنا چاہنے والے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیغام جو آپ کے پاس یہ فرشتہ لایا ہے، یہ پیغام لے کے جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا، ایسی دشمنی ضرور کی جاتی ہے نبی سے. اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا جب لوگ آپ کو نکالیں گے، وہاں تک بات، میں اگر زندہ رہا تو میں مضبوط آپ کی مدد کروں گا. لیکن وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے، بوڑھے تھے، جلد ہی فوت ہو گئے. پہلی وحی آنے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر فرشتہ آیا نہیں کچھ دن تک. بہرحال یہ خوف جب دور ہوا، حضرت خدیجہ سے مل کے حضور پھر واپس چلے گئے. رمضان کے اور جو باقی دن تھے معمول تھا، باقی پوری مدت جا کے وہاں وقت گزار کے پھر واپس آئے. آنے کے بعد پھر وہ لے گئی اپنے چچا کے پاس. اب یہ غار سے کیوں نکلے تھے آپ اتنا جو جلدی میں فرشتہ آتے ہی، اس کے بارے میں جو ہے ایک روایت میں روشنی ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے وہ بھی. حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے نفرت ہوتی تھی تو شاعروں سے ہوتی تھی اور پاگلوں سے ہوتی تھی، کیونکہ طبیعت میں بڑی نفاست تھی اور شاعر لوگ لمبی ہانکتے تھے، بڑا چڑھا کے باتیں کرتے تھے. حضور کہتے ہیں کہ مجھے عربوں میں شاعروں کا بڑا زور تھا، لیکن حضور کہتے ہیں مجھے شاعروں سے بڑی نفرت تھی. اور کوئی پاگل ہے تو پاگل کو تو دیکھنے کی بھی تاب مجھے نہیں آتی تھی. اب جب میرے پر وحی آئی، فرشتہ آیا تو میں ڈر گیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہوا ہے. اب میں جا کے قریش میں بولوں گا تو لوگ مجھے پاگل بولیں گے، اور میں یہ سب سناؤں گا جا کے تو لوگ مجھے شاعر بولیں گے. تو مجھے شاعر کے لفظ سے اور یہ پاگلوں سے بڑی نفرت تھی. اس وجہ سے میرے دل میں آیا کہ اب قوم کے پاس جانے سے اچھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا سب سے اونچی، وہاں سے نیچے اپنے آپ کو گرا دوں گا، اپنا خاتمہ کر لوں تاکہ ہمیشہ کے لیے ذلت سے راحت ہو جائے. یہ کیفیت تھی آپ کی اس وقت. چنانچہ آپ پہاڑ کے بیچ میں پہنچ گئے. جب پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو آسمان سے آواز آئی. دیکھا تو وہاں جبرائیل السلام نظر آئے، فرشتہ نظر آیا. اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں، انہوں نے کہا. تو وہ ایک آدمی کی شکل میں دور افق پہ جہاں پر آسمان ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں فضا کے اندر دونوں قدم جمائے ہوئے بڑے انسان کی شکل میں تھے. حضرت جبرائیل
اور کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اب وہ دیکھا تو ایسا مشغول ہو گئے، بار بار گھر کے سب دیکھ رہے، نظر جو آ رہا سین اس کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ جو اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر رہا تھا وہ بھول گئے وہ فرشتے کو دیکھنے میں۔ اب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، آسمان میں جدھر بھی دیکھ رہے ہیں جبرائیل ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ سین میں ایسے گم ہو گئے کہ ادھر حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید یہاں سے جانے کے بعد گرنے کا ارادہ ہوا، وقت پہ نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے قاصدوں کو بھیجا، جاؤ دیکھو کہاں ہیں۔ وہ قاصد مکے سے آئے، غار ہرا بھی انہوں نے چیک کیا، وہاں بھی نہیں ہے، پھر واپس خدیجہ کے پاس گئے۔ اتنا وقت ہوا اور اللہ کے نبی بس یہ حیرانی سے دیکھ رہے ادھر سے ادھر۔ پھر حضرت جبرائیل السلام چلے گئے تو وہ پلٹ کے آپ گھر گئے اور جہاں جا کے وہاں حضرت خدیجہ کی ران پہ اپنی ران رکھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ ابو القاسم آپ کے لکھا میں جو ہے قاصدوں کو بھیجی، وہ لوگ غار ہرا تک گئے، پھر آئے، اتنی دیر ہو گئی، آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے واقعہ بتایا کہ بھئی مجھے اس طرح سے فرشتہ نظر آیا، جدھر بھی دیکھ رہا ہوں فرشتہ ہی نظر آ رہا ہے، بس اسی میں گم تھا۔ تو خدیجہ نے کہا میرے چچا کے بیٹے، بولنے کا طریقہ تھا ابن عم، آپ خوش ہو جائیے اور آپ جمے رہیے، آپ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ یہ حالات دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، پریشان مت ہو جائیے، حیران مت ہو جائیے، اور ڈٹ کے رہیے آپ، میری امید ہے کہ آپ اس قوم کے نبی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا۔ اب اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 سال بند ہوا، کوئی کچھ، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ چند دن کی بات تھی، تھوڑا سا ہی وقفہ۔ اب اس عرصے میں جو ہے پہلے تو حضور بہت پریشان ہوئے دیکھ کے، جان جائے گی میری، مگر اب فرشتہ آنا بند ہو گیا تو غم شروع ہوا، ارے اللہ تعالیٰ میرے سے بات کی پھر نہیں آ رہا فرشتہ۔ اب انتظار شروع ہوا، اب غم ہو رہا ہے کب آئے گا فرشتہ، کب آئے گا، کیا ہے میری کاہے کی زندگی میری، تو غم کی کیفیت، حیرت کی کیفیت۔ تو بخاری میں ہے کہ اس قدر غمگین، پہلے تو کیا ہے شاعر نہیں کہنا لوگ مجھے بول کے لڑکنے کا ارادہ ہوا، جب فرشتہ آنا بند ہو گیا تو اب فرشتے کا انتظار ایسا شروع ہوا، اللہ بات کر کے پھر رک گئے کہ کئی بار بلند چوٹیوں پہ جا کے چڑھ جاتے تھے کہ اب لڑک کے جان دے دوں گا، اب فرشتے کے انتظار میں ہے یہ، تو چوٹیوں پہ چڑھتے تھے کہ اب میں لڑک کے جان دے دوں گا۔ عین وقت پہ حضرت جبرائیل السلام نمودار ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، تو آپ کو قرار آتا تھا، اطمینان ہوتا تھا، پھر واپس آتے تھے، پھر چلے جاتے تو پھر جبرائیل نظر آتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ وہ مشہور جو محدث ہیں بخاری کے شارح علامہ ابن حجر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندش تھی کچھ دن کے لیے، وہی جو روک دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے تاکہ آپ کا خوف دور ہو۔ جو پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھ کر اور اتنی بڑی ذمہ داری، اور پھر فرشتے نے جو دبا دیا تھا پکڑ کے، وہ ایک ہیبت اندر اتر گئی تھی، پھر فوراً اور ایک وہی آتی تو لینا مشکل تھا، پھر خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو آپ کے اندر جو خوف ہے وہ رخصت ہو جائے اور ایک شوق پیدا ہو جائے، پھر سے اپنے کام کا انتظار کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہی کب آئے گی، یہ انتظار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روک دی۔ اب واقعہ ہونے کے بعد چند دن کے بعد آپ کو اچھی طرح اس واقعے پہ غور کرنے کے بعد اب جب یقین ہو گیا کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہی ہوں، تو آنے والے جو ہیں وہ جبرائیل ہے، جب سوچتے سوچتے اچھا یقین ہو گیا، یہ بار بار جبرائیل کے نظر آنے سے، بار بار جبرائیل کے کہنے سے کہ آپ رسول برحق ہیں، تو جب اچھی طرح آپ کا یقین بن گیا اور شوق پختہ ہو گیا کہ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، اور آگے جو بھی کام دیا جائے آپ وہ شوق سے آگے بڑھ کے اس بوجھ کو اٹھا لیں، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ عرصے کے لیے روک دی۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی کا تذکرہ آتا ہے بخاری میں، حضور فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا
وہی پہاڑوں میں، تو آسمان سے آواز آئی، پھر میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ اب وہ فرشتے کی کیفیت، آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے فرشتہ، یہ نظر آیا۔ اور پھر وہی فرشتے اس شکل میں دیکھا، وہ غار حرا والی جو شکل ہے، وہ دیکھتے ہی پھر خوف کی کیفیت ہو گئی، جھک کے زمین کی طرف آ گئے، پھر گھر آ گئے، پھر گھر آ کے وہی کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ چادر اڑے ہوئے تھے تو دوسری وہی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب کام کا وقت ہے، اب اپنی قوم کو جگائیے، آپ انسان غفلت میں ہے، جگائیے۔ ربک فکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت انسانوں کے سامنے بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے۔ اس کا دوسرا معنی بھی پورے کیریکٹر، دل سب صاف رکھنے کے لیے وہ عرب کا محاورہ ہے۔ اور ربک، اپنے یعنی اپنی پرسنالٹی بہت کلیئر رکھیے، کپڑے بھی اچھے رہیں، کردار بھی اچھا رہے۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے بچیے۔ اب گندگی شرک کو بھی کہہ رہے ہیں اور عام گندگی کو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ دوسری وحی نازل ہوئی۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وحی کی آمد میں گرمی شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر بار بار وحی آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے پہلی وحی کے واقعات، یہ سب ہم کو یاد ہونا چاہیے، یہ منظر وغیرہ سب یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ باقی پورا دین وہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورے واقعات پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دور دور تک نبی کیا ہوتا ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کے ساتھ رہ کے یا ملک شام جا کے عیسائیوں میں آپ جانتے ہوں کہ نبی ایسا ہوتا ہے، جبرائیل ایسے ہوتے ہیں، کتاب ایسا کچھ، اب آپ بھی تیاری کر کے دعویٰ کر رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ واقعات جو ہیں آپ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بے خبر تھے، قوم کے حالات کی وجہ سے متفکر تھے، بیٹھ کے تنہائیوں میں غور کرتے تھے، لیکن جو کچھ ہوا اچانک ہوا، اور آپ کو وہی سے مانوس ہونے میں ٹائم لگا، ہیبت زدہ ہو گئے، وقت لگا آپ کو۔ اس طرح کی ہیبت 2 بار جو ہے آپ آگے بستر میں دبک رہے ہیں، تو یہ کوئی بنا بنایا منصوبہ نہیں ہے، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ اب جو ہے موضوع سے ہٹ کے، جو آپ پہ وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، جو پیغام آتا تھا وحی، اس کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ موقع مناسب یہی ہے کہ کس کس طرح سے آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا تھا، وحی آتی تھی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، وحی کے مرتبے۔ تو ایک مرتبہ تو کیا ہے، خواب کے ذریعے سے رہنمائی ہونا، جیسا کہ ابتدائی 6 مہینوں میں خوابوں کے ذریعے سے ہی آپ کو اللہ کی طرف سے پیغامات آتے تھے۔ بعد میں بھی کبھی حضور نے بعض تعلیمات خواب میں دیکھ کے بھی بیان کی، تو خواب کے ذریعے سے بھی آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا تھا۔ ایک شکل ہے یہ سچے خواب۔ دوسری شکل جو ہوتی تھی کہ فرشتہ دکھائی تو نہیں دیتا تھا، لیکن دل میں بات اتر جاتی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اتار رہا۔ جیسے بعد میں جو الہام وغیرہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا مگر دل میں یہ یقین سے بات آتی کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اب حضور کی کیفیت تو بہت اعلیٰ رہے گی، تو فرشتہ نظر آئے بغیر دل میں بات ڈال دیتا تھا، پھونک دیتا تھا۔ جیسے ایک حدیث میں ان روح القدس نفث فی روعی، کہ میرے دل میں جبرائیل نے، روح القدس نے یہ بات پھونک دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ سنو کوئی بھی آدمی اس وقت تک مرنے والا ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کے نام پہ جتنا پیسہ ملنا ہے، جتنی عزت ملنا ہے، جو کچھ اس کو ملنے والا ہے، وہ حاصل کیے بغیر کوئی ہرگز مرے گا ہی نہیں۔ اس لیے دنیا کمانے کے واسطے حد سے زیادہ محنت مت کرو، حد سے زیادہ ہیبت مت کھاؤ، اور تمہارے حصے کی جو روزی ہے اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو جلدی کر کے حرام طریقوں سے مت کماؤ، اس لیے کہ اللہ کا رزق حرام طریقے سے لینا نہیں۔
تم حرام طریقے سے بھی کماؤ گے تو جتنے پیسے آنے والے ہیں اتنے ہی آنے والے ہیں، جتنی ترقی ہونے والی اتنی، تو حرام طریقے سے کیوں لیتے؟ اس واسطے طریقے سے کماؤ، سکون میں رہ کے کماؤ، بیوی بچوں کا بھی خیال، دینی محفلوں کا بھی خیال، ذکر کے لیے بھی وقت، قوم کے لیے بھی وقت، ایک بیلنسنگ لائف گزارتے ہوئے کماؤ۔ ایسی ہیبت تاری مت کر لو، کیونکہ جتنا رزق ہے وہ جب تک آخری دانہ نہیں کھاؤ گے مرو گے نہیں، اتنا پیسہ تو آ کے رہے گا۔ تو یہ دوسری شکل تھی کہ فرشتہ نظر آئے بغیر دل میں بات کو ڈال دیتا تھا، وہ جملے جو ہوتے تھے۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا تھا، انسان کی شکل میں آ کے مخاطب ہو کے پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسے بعض واقعات میں صحابہ نے بھی دیکھ لیا، صحابہ کو بھی وہ انسان جب بن کے آتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو ان سے ملتی جلتی شکل میں آتے تھے جبرائیل، جب انسان کی شکل میں آتے تھے۔ مشہور حدیث جبرائیل جس میں دین کی پوری بنیادی باتیں ہیں، اس میں وہ انسان کی شکل میں آئے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، پوری گفتگو کر کے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک اجنبی آدمی ہے، کوئی مدینے میں کوئی جانتا نہیں ہے ان کو، اور مگر اتنے صاف ستھرے بالکل جیسے ابھی نہا کے آئے ہوں۔ تو مدینے کا آدمی نہیں ہے، باہر سے آ رہا ہے تو دھول ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں تو کیا کار میں بیٹھ کے آتے تھے، کیا گھوڑوں پہ گدھوں پہ بیٹھ کے آتے تھے، تو دھول ہو جاتا تھا آدمی۔ تو مدینے کا باہر آدمی ہے، اس کو تو دھول میں ہٹا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسا جیسے ابھی نہا حمام سے نکلا آئے گا، ہم جانتے نہیں۔ تو پوری گفتگو ہوئی، جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے۔ تو انسان کی شکل میں کبھی آتے تو صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور ایک شکل کیا تھی، ٹن 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 گھنٹیوں کی جیسی آواز آتی تھی، حضور کو آتی تھی۔ جیسے وہ پہلے جب یہ وہ جو ٹیلی گرام آتا تھا نا پہلے، وہ ٹک 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 آتا تھا، پھر اس سے جو ہے عبارت بنتی تھی۔ تو ایک ٹن 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 جیسی حضور کو آواز آتی تھی، ایک وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو جو عبارت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی۔ تو گھنٹی جیسی آواز آتی تھی، وہ آواز ایسی آتی تھی کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی تھی، ہر طرف سے وہ آواز محسوس ہوتی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی آواز ہو تو کسی ایک سمت سے آتی ہے، مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز آتی تھی، ہر طرف سے آتی تھی۔ اب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کے سامنے آیت کلیئر ہو جاتی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ شکل سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ سخت جاڑے کے دنوں میں بھی جب اس طرح سے وحی آتی تو آپ کی پیشانی پہ پسینہ پورا آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ٹن ٹن والی جو اس طرح کی جو وحی آئی تو اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اونٹنی بیٹھ گئی، وزن کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ مشہور صحابی زید بن ثابت، قرآن کے لکھنے والے صحابہ میں سب کے وہ گروپ لیڈر تھے، تو حضور ایسا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پیر پہ، زید بن ثابت کی ران پہ حضور کی ران تھی۔ اس وقت ایک دم وحی کی کیفیت تیاری ہو گئی، یہ ٹن ٹن والی جو ہے۔ تو ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں تو سمجھا گئی میری ٹانگ، ٹوٹ گئی، ایسا بوجھ محسوس ہوا۔ وحی کی پانچویں شکل یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں سامنے آتا تھا۔ ایسا صرف 2 بار ہوا، وہ جو ایک دم شروع میں آئے ہیں، جو پورے آسمان پہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے، آسمان میں کھڑے ہوئے نظر آئے، تو 2 بازو کھلے ہوئے، حضرت جبرائیل نے 2 بازو کھولے تھے تو پورا آسمان چھپ گیا تھا، حضور کہتے ہیں۔ تو وہ بازو بھی تھے اس کے اندر، پر بھی تھے۔ تو وہ اصلی شکل میں جو آئے ہیں تو وہ 2 مرتبہ ہوا۔ اور ایک وہی وہ ہے جو معراج کی رات میں آپ اس وقت آسمانوں میں تھے، زمین پہ نہیں تھے، معراج کی رات میں اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اچھا یہ شکل ہے، زمین پہ نہیں تھے آپ، آسمان پہ تھے اس وقت۔ ایک شکل وہ ہے کہ وہاں 7ویں جو شکل ہے کہ
بغیر فرشتے کے راست اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتے تھے، لیکن سامنے نہیں آتے، حجاب. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب وہ گئے پہاڑی پہ آگ لینے کے لیے تو درخت کے اندر سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنی جوتیاں نکال دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو. تو وہاں پوری گفتگو ہوئی. تو وہ ٹہنی کے اندر سے ایک آگ نظر آ رہی تھی، اس آگ میں سے آواز آ رہی تھی. تو یہ جو ہے پردے میں رہ کے اللہ مخاطب کر رہے ہیں، راست اللہ، فرشتہ نہیں، راست اللہ مخاطب کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا. اب ایک قول یہ ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک اختلاف ہے، مسلمہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے بھی راست آپ سے بات کی ہے. غالباً یہ معراج کے بارے میں ہی ہے کہ اس وقت راست گفتگو ہوئی، بیچ میں پردہ بھی نہیں تھا. لیکن اس میں صحابہ میں سے ہی اختلاف. حضرت عائشہ اس کی سخت مخالف تھی، کہتی نہیں، حضور نے نہیں دیکھا اللہ کو. تو ایک قول یہ ہے، مگر اس میں اختلاف ہے. شروع کے جو 7 قول ہے وہ وحی کی یہ شکلیں ہیں. تو چونکہ وحی سے ہی اسلام آیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل معلوم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور پاک کی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر یقین، اس کی عظمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.